السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے دل کے امراض کے لیے۔ مجھے کافی میسیجز آتے ہیں کہ ہمارا دل بہت گھبراتا ہے، دل پریشان رہتا ہے، تو اس چیز کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور یہ وظیفہ خاص طور پہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں، اور اسپیشلی جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، مطلب ہارٹ کا انہیں کوئی پرابلم ہے، یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان پر بھی اپنی رحمت فرمائیں گے، اور آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کامل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت برسائیں گے، اور آپ کی جو بھی تکلیف ہے، جو بھی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے۔ ہمارے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، اور بہت سی بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 9 کی سورہ انفال کی آیت ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے، پارہ نمبر 13 کی سورہ رعد ہے، یہ آپ نے دونوں آیات مبارکہ اکٹھی پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ہر وظیفے کی شرط ہے کہ آپ نے ہر وظیفے میں جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جتنا بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں، لیکن 1 دفعہ تو لازمی آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تو آیت مبارکہ ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور پھر اسے پینا ہے۔ اگر تو یہ آپ کو خود پرابلم ہے تو یہ دم کر کے آپ نے خود پینا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ پڑھنی نہیں آتی تو آپ کسی سے پڑھا کر دم کروا کر بھی پی سکتے ہیں پانی، اور آپ یہ کسی کو بھی دم کر کر دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دم کر کے اس پانی پر آپ نے یہ پینا ہے، اور جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی جو پریشانی ہے، جو گھبراہٹ ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو یہ مسئلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، آپ اسی آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کریں یقین کامل کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گا، اور آپ کی یہ جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں اس دنیا میں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کرے، انہیں تندرستی والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا جو روز رات کو بہت دیر سے گھر آتا تھا، اور جب وہ گھر آتا جب والد اس سے پوچھتے کہ بیٹا تم کہاں تھے، تو وہ جھٹ سے جواب دیتا کہ ابا جان میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ اس کا یہی معمول تھا، روز دیر سے گھر آنا۔ ایک رات پھر وہ بہت دیر سے گھر آیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ کہاں تھے، تو اس نے وہی جواب دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ تمہارے دوست سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹا کافی گھبرا گیا، اس نے کہا کہ ابا جان اس وقت تو رات کے 2 بج رہے ہیں، ہم صبح چلیں گے۔
لیکن والد کے بہت اصرار کرنے پر وہ اپنے والد کو لے کر اپنے دوست کے گھر گیا۔ اپنے دوست کے گھر جا کر جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے لیکن اندر سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر بالکنی سے ایک بزرگ آدمی نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ وہ بزرگ اس کے دوست کے والد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس کا دوست ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رات کے اس پہر تم اس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام ہے، آپ اسے بلا دیں۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ سو رہا ہے، تم صبح آ کر ملنا۔ اس کے اصرار کرنے پر اور یہ کہنے پر کہ مجھے بہت ضروری کام ہے وہ گئے اندر، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں آئے۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ صبح آنا اور اس وقت میں نہیں مل سکتا۔ اب عزت کا معاملہ تھا، لڑکے نے بہت ہی اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو دور، اس نے جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اس پر اس کے باپ نے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے گھر چلتے ہیں جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے جس کا نام خیر دین ہے۔ خیر دونوں باپ بیٹا اپنے دوست کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دور سفر کرتے کرتے اذانوں سے کچھ پہلے وہ گاؤں میں پہنچے اور جا کر اس نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ پھر اس نے زور سے اپنا نام لے کر بتایا کہ میں فلاں بندہ ہوں، لیکن پھر بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب بیٹے کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ گئی، لیکن ساتھ ہی لاٹھی کی ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھا شخص آیا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور کہا میرے دوست معذرت ہے، مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ اتنے سالوں بعد جب تم نے رات کے اس پہر میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے تم کسی پریشانی میں ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے پاس جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے ان کو نکال کر لایا کہ شاید تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو اٹھایا کہ شاید تمہیں بندوں کی ضرورت ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچایت ہوگی اور اس مر فیصلے کے لیے تمہیں میری پگ چاہیے، پھر میں اپنی پگ ساتھ لایا ہوں۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے میرے دوست، اب بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اور سارا معاملہ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سوچا کہ ابا جان کتنا صحیح سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں جو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ دوست وہ ہے جو تمہاری ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق یہی ملتا ہے کہ اگر دوستی کریں تو اسے پورے دل سے نبھائیں۔ دوستی کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دوستی نبھانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کی مدد کریں گے تو ہی وہ آپ کی مدد کریں گے، اور دوستی نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب آپ کے دوست کو کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو آپ سب سے پہلے اس کا ساتھ دیں۔ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، جیسے آپ کے دوست ہوں گے آپ کا کردار بھی بالکل ویسا ہی بنے گا، کیونکہ صحبت کا اثر براہ راست انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں کے معاملوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔